السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ سلسلہ ترجمہ تفسیر القرآن میں آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 59 سورہ آل عمران آیت نمبر 131۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا اور ڈرو تم النار اس آگ سے، التی وہ جو اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ آیت نمبر 132۔ وَأَطِیعُوا اور تم اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ یا تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 133 ہے، وَسَارِعُوا اور تم جلدی کرو یا بڑھ کر دوڑو، اِلیٰ مغفرۃ بخشش کی طرف، من ربکم جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وجنت اور باغات یا جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض جس کی چوڑائی، عرضها جس کی چوڑائی، السماوات والارض زمین و آسمان کے جتنی ہے، اعدت وہ تیار کی گئی ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے یا ڈرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 134۔ الذین وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی کی حالت میں، والضراء اور تکلیف کی حالت میں، والکاظمین اور وہ پی جانے والے ہیں یا روکنے والے ہیں، الغیظ غصے کو، والعافین اور وہ معاف کرنے والے ہیں یا درگزر کرنے والے ہیں، عن الناس لوگوں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب المحسنین بہت محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے، محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ آیت نمبر 135۔ والذین اور وہ لوگ جو اذا جب فعلوا کریں فاحشۃ بے حیائی، او ظلموا یا وہ ظلم کریں، بے حیائی کر لیتے ہیں یا ظلم کر لیتے ہیں، انفسہم اپنی جانوں پر، ذکروا اللہ تو وہ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، فاستغفروا وہ بخشش طلب کرتے ہیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب اور کون بخشتا ہے گناہوں کو، الا اللہ سوائے اللہ کے مگر اللہ تعالیٰ، ولم یصروا اور نہیں اصرار کیا انہوں نے یا نہیں وہ اصرار کرتے، ہٹ درمی کرتے، علی اس پر، ما فعلوا جو انہوں نے کیا، وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 59 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 131 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین اور ڈرو اس آگ سے وہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ پچھلی آیت میں ہم نے سود خوروں کا تذکرہ پڑھا اور سود کے بارے میں پڑھا کہ اللہ نے سختی سے منع کر دیا، جہاں جہاد کا تذکرہ تھا وہاں ساتھ سود کا تذکرہ آیا کہ حرام مال کھانا ہی انسان کو جہاد سے دور کرتا ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں سود خوروں کا تذکرہ کیا وہاں ہی ساتھ جہنم کے بارے میں بتا دیا کہ اس آگ سے ڈر جاؤ سود خورو، اعدت للکافرین جو جہنم کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سود خورو تم بھی ان کافروں کے ساتھ اس جہنم میں جاؤ گے، ڈر جاؤ اس آگ سے اور سود کھانے سے باز آ جاؤ۔ اور آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ اور تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی تاکہ تم رحم کیے جاؤ یا تم پر رحم کیا جائے، اور سود کھانے کی بجائے اس کے اپوزٹ چلو اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے حالوں پر اللہ رحم کرے۔ آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور جلدی کرو، سارعوا اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو، آگے بڑھو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے، اس قدر وہ بڑی ہے، اس کا عرض زمین اور آسمان ہے، اعدت للمتقین وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو پیچھے جہاں جہنم کا تذکرہ آیا تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کو اس کے اپوزٹ چیز ملے گی، اور وہ کیا ہے؟ جنت۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھاگو اس جنت کی طرف، وساری الی مغفرۃ اپنے رب کی بخشش کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے۔ تو ایسے کرو، جلدی جلدی نیک اعمال کر لو تاکہ تم اس جنت میں جاؤ اور اللہ کی بخشش تمہیں مل جائے۔ تو سود خوری سے بھی توبہ کر لو تاکہ اللہ کی بخشش تمہیں مل جائے، اور اللہ کی اطاعت جو ہے وہ تمہیں اللہ کی بخشش کا حقدار بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک اعمال سر انجام دینے میں جلدی کرو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح ایک کے بعد دوسرے رونما ہوں گے۔
صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا، وہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا۔ تو ایسا وقت آنے سے پہلے پہلے جلدی کر لو نیک اعمال کی، ایسے نیک اعمال کرو جو اللہ کے رب کے، جو تمہارے رب کی بخشش کی طرف تمہیں لے جائے، اور جو اس جنت کی طرف لے جائے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان ہے، بہت وسیع ہے وہ جنت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ جنت کا عرض آسمان اور زمین کے برابر اگر ہے تو آگ کہاں ہے؟ مطلب جنت تو زمین و آسمان جتنی ہو گئی، تو زمین آسمان تو اس کے اندر آگے مطلب اتنی زیادہ ہو گئی، اس کا عرض ہو گیا، تو ابھی آگ کہاں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ، پہلے رات تھی پھر نہیں رہی تو رات کہاں چلی گئی؟ اس نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی اس بات کو اگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ رات آئی تھی، پہلے ہر طرف رات تھی، رات چلی گئی، دن آ گیا، رات کہاں گئی، اس بات کو اللہ بہتر جانتا ہے، تو پھر یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر زمین و آسمان کی عرض جتنی جنت ہے تو جہنم کی آگ کہاں ہے، یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ بھی مان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو جنت اور جہنم کے جو اوصاف قرآن و حدیث میں جس طرح مذکور ہیں، اسی طرح ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، خواہ ہماری عقل، ہمارا ذہن اور ہماری عقل کی رسائی ان تک ہو یا نہ ہو، آخرت میں ان تمام معاملات کا یہی حال ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 134 ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اعدت للمتقین۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت ہے پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگے ان پرہیزگاروں کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کون سے پرہیزگار ہیں، ان کے اندر کون سی ایسی کوالٹیز ہوں گی جس کی وجہ سے ان کو یہ جنت ملے گی۔ تو پہلی کوالٹی، پہلی صفت یہ ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ لوگ خوشی کی حالت میں، فراخی کی حالت میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور تنگی کی حالت میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور تکلیف کی حالت میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے وصیت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب، تو غصہ نہ کر۔ اور اس نے کئی دفعہ جب درخواست فرمائی تو آپ نے یہی فرمایا، لا تغضب، تو غصہ نہ کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس حدیث پر عمل کرنے کی، اور ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق دے۔ تو یہ دوسری صفت ہے ان متقین کی جو اس زمین و آسمان کی عرض والی جنت میں داخل ہوں گے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا کرے دوسروں کو معاف کرنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 3 چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں، ایک کیا ہے؟ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جیسے ہم لوگوں کا ذہن بنا ہے نا کہ 500 میں سے 100 صدقہ دیا تو 100 تو کم ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ ایک بندے کو معاف کر دینے سے دوسرے بھائی کو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور حدیث میں تیسری بات کیا ہے؟ جو اللہ کے لیے نیچا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتا ہے۔ والعافین عن الناس، بدلہ لینے کی طاقت بھی ہو، استطاعت بھی ہو، لیکن درگزر کر دے، لوگوں کو معاف کر دے۔ یہ متقین لوگوں کی یہ تیسری کوالٹی ہے، تیسری صفت ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ آگے آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور جو لوگ جس وقت بے حیائی کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون بخشتا ہے گناہوں کو؟ اللہ کے علاوہ، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور نہیں انہوں نے اصرار کیا، یا نہیں وہ اصرار کرتے اس پر جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔
اب ان متقین کی، ان محسنین کی یہ صفت ہے کہ اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے کوئی بشری تقاضے کے تحت ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ذکر اللہ، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ اور کون اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ تو یہ صفت ہے ان مسلمانوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے گناہ کیا تو کہا کہ اے میرے رب، میں نے ایک گناہ کیا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے نے ایک گناہ کیا اور اس نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کو پکڑ بھی کرتا ہے، تو میں نے اپنے بندے کے گناہ کو بخش دیا۔ پھر اس نے ایک اور گناہ کیا اور کہا اے میرے رب، میں نے گناہ کیا ہے تو اسے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے یہ بات جان لی کہ اس کا ایک رب بھی ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر گناہوں پر پکڑ بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ رکا رہا جب تک اللہ نے چاہا، پھر اس نے ایک اور گناہ کیا تو کہا کہ اے میرے رب، میں نے ایک اور گناہ کیا ہے تو اسے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا ہے، تو فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، سو وہ جو چاہے کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی ان کی صفت کیا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے اس پر جو انہوں نے کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ اصرار کے معنی ہے اڑ جانا اور بے پرواہی سے گناہ کرتے جانا، ان پر ندامت کا اظہار بھی نہ کرنا اور توبہ بھی نہ کرنا۔ اور اگر کسی شخص سے سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اسے اصرار نہیں کہتے۔ یہاں یہ بات ہے کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی کسی کام کے گناہ ہونے کا علم ہونے پر اصرار نہیں کرتے، کہ اس کا علم ہو لیکن پھر اس کو بار بار کرتے جائیں اور پھر کہیں کہ نہیں یہ گناہ نہیں ہے، ایسا نہیں کرتے یہ لوگ، ان کی یہ صفت ہے۔